قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المكرم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھ کریں۔ درود پاک کی برکت کے حوالے سے ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ امام نبہانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں یہ بات لکھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے جب فرعون کا لشکر لگتا ہے تو آپ سمندر کو عبور کرنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب آپ اپنا عصا مبارک پانی کے اوپر مارتے ہیں پانی راستہ نہیں دیتا۔ آپ چونکہ موسیٰ ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، میں نے اس عصے کو اگر پتھر کے اوپر مارا تو پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن پانی راستہ کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ پھر اپنا عصا مبارک مارا، آواز نہیں آئی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پھر اپنا عصا مبارک مارا، اللہ رب العالمین سے پھر ہم کلام ہوئے یا اللہ رب العزت کیا ماجرا ہے، پانی راستہ کیوں نہیں دے رہا؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی، موسیٰ پانی اس طرح راستہ نہیں دے گا، پہلے میرے محبوب کے اوپر درود پڑھ پھر اپنا عصا مبارک مار، دیکھنا پانی راستہ کس طرح دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا، اپنا عصا مبارک مارا، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ نے وہاں سے اس سمندر کو عبور کیا اور جب فرعون کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا پانی آپس میں مل گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر اگر محفوظ رہے تو رسول علیہ السلام کی ذات کا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اگر محفوظ رہے، حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اگر چھری کے نیچے محفوظ رہے، تو وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ یہ ساری وجوہات حضور علیہ السلام کا درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح ڈرنا چاہیے۔ اور پھر آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر مفسرین نے یہ لکھا کہ سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو سچوں سے مراد اللہ رب العالمین کے انبیاء، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، صحابیات، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور علماء ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں سچوں سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حسنین کریمین کی ذات ہے۔ یہ لوگ سچے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کی کہ جس کی اس دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہونا پڑے گا، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔
اس کے لیے ایک میں مختصر سی بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ نسبت جو ہے، یہ صحبت بندے کو کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اگر اچھے بندے کی صحبت ہو تو وہ بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور اگر برے بندے کی صحبت ہو تو وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جب تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتے ہیں، تو اس وقت جو درخت کے پتے ہوتے ہیں جن کا درخت کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ ہوا ان پتوں کو وہاں سے اٹھا کر کبھی کسی گلی میں پھینک دیا، کبھی کسی روڈ کے کنارے پھینک دیا، اور کبھی کسی جگہ پھینک دیا، چونکہ ان درخت کے پتوں کا تعلق درخت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہوا ان کو اڑاتی ہے اور کہیں دور جا کر پھینک دیتی ہے۔ اور درخت کے جن پتوں کا تعلق درخت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ہوا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اگر ہمارا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پکا ہوا، ہماری محبت سچی ہوئی، تو یہ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، یہ دنیا کے اندر جتنی بدعقیدگی ہے، یہ جو ہوا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو مرض ہے، انشاءاللہ اللہ العظیم ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ صرف وجہ کیا ہے کہ ہمارا تعلق مدینے والے کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق حضور کے صحابہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ تو سامعین محترم، اسی لیے حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے لکھا کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تمنگری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ تو سامعین محترم، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے لکھا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کنا، اور صحبت طالح ترا طالح کنا، کہ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث سے پڑھتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد اپنے والدین سے بھاگ رہی ہوگی، تو قیامت کا دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین اس وقت توبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ اس مشکل ترین گھڑی کے اندر کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ سامعین محترم، اس وقت جہنمی لوگوں کی صف میں کھڑا ایک شخص جنتی لوگوں کی صف میں کھڑے ایک شخص کو پہچان کر یہ کہے گا کہ اما تعریفنی ان الذی سقیتک شربتا، کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے پانی پلایا تھا؟ وقال بعضهم ان الذي وهبت لك وضوءا، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے سے یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ تو مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ وہ جنتی بندہ اس جہنمی کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پانی پلایا تھا، اس نے دنیا کے اندر مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے وضو کر کے تیری عبادت کی۔ تو سامعین محترم، حدیث مبارکہ کے لفظ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ وہ بندہ ان کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر اس نیکی کا ایک فائدہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے روحانی مرشد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا با بخشت والے کا کریم، کہ میں نے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی وجہ سے گناہگار لوگوں کی بخشش کر دے گا۔ تو سامعین محترم، اس کے ضمن میں یہ ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ تو سامعین محترم، چونکہ انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے
گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے کہ جو جب نیکی کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو گوشت کا وہ جو لوتھڑا ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا گوشت کا وہ لوتھڑا کیا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھنے کی غرض سے وہاں پر چلا گیا، میں آ رہا تھا، مجلس رسول لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ سمجھو محترم، وہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس کے آخر پر بیٹھنے لگا، حضور نے اشارہ کیا آگے آ جاؤ، میں آگے آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے بالکل سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور قریب ہو گیا، وہ فرماتے میں اور قریب ہو گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے 3-4 بار یہ فرمانے پر کہ قریب ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ میرے یہ گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو بس کرنے لگے، چھونے لگے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو پھر تو بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، یعنی نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے سینے کے اوپر اپنی یہ شہادت کی انگلی ماری اور فرمایا اس تفصیل نفسہ کا کہ اپنے تو دل سے سوال کر کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ جب تو نیکی کرے گا تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا، اور جب تو برائی کرے گا تو تیرا دل جو ہے بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے اندر ہی یہ مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ۔ تو انسان جس وقت گناہ کرتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے یہ چیز عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ نیکی کے اوپر وہ مطمئن ہوتا ہے، برائی کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے، اس کے دل میں پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے آگے جان دینی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو میں کیا جا کر بتاؤں گا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے۔ 99 قتل کیے، اب دل میں اس کے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ رب العالمین میں نے 99 قتل کیے، تو مجھے معاف فرما دے۔ بس یہ کہ وہ اس اپنی توبہ کی معافی کے لیے اس وقت کا جو یہودی ایک عالم تھا، راہب تھا، وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر اس سے عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے یہ بتایا کہ تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں آئی، تو نے پوری انسانیت کا قاتل ہے، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور تو نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو بھی قتل کر دیا، اب اس کے پورے 100 قتل ہو گئے۔ تو سامعین محترم، لیکن اس کے دل کے اندر جو ندامت تھی، شرمندگی تھی، وہ باقی تھی۔ وہ اس غرض کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا، ہر بندے سے جا کر سوال کرتا کہ کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ آخر کار اسے ایک بندے نے بتایا ہاں تیری معافی کی کوئی صورت بن سکتی ہے، فلاں جگہ پر چلا جا۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ابتلی نا ارض کذا فان بها اناس یعبدون اللہ، کہ فلاں زمین کی طرف چلا جا، وہاں پر اللہ رب العالمین کے کچھ ایک بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے پاس جا، ہو سکتا ہے وہ تیرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ سامعین محترم، وہ بندہ چلتا ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے اس بات کے اوپر جھگڑتے ہیں فرشتوں سے کہ اس بندے نے توبہ کر لی تھی لہٰذا ہم اس کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے اپنی زندگی کے اندر 100 قتل کیے ہیں، اس کو لے کر ہم جہنم میں جائیں گے۔ غرض یہ کہ فرشتوں کا آپس میں یہ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی حل نہیں بنتا کہ اس کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں یا جہنم کے فرشتے لے کر جائیں۔ اب فرشتے یہ مقدمہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس کا کیا فیصلہ کیا جائے، اس کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں یا جہنم کے فرشتے لے کر جائیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں، یہ جس زمین سے چلا تھا اور جس زمین کی طرف جا رہا تھا
اس زمین کو آپس میں ماپ لو، اگر زمین جس طرف سے آ رہا تھا اس کے زیادہ قریب ہے تو پھر اس کو لے کر جہنم کے فرشتے چلے جائیں، اور اگر جس طرف میرے بندے عبادت کر رہے تھے جن کے پاس یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اگر اس زمین کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت کے فرشتے لے کر جنت میں چلے جائیں۔ اب اس بات کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا زمین کو ماپو، ساتھ ہی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنی وسعت کو سمیٹ لے۔ زمین اپنی وسعت کو سمیٹ لیتی ہے، زمین کو جب ماپا جاتا ہے تو زمین ان بندوں کی طرف زیادہ قریب ہوتی ہے جن کی طرف وہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ اب اس کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرے بندوں کے زیادہ قریب تھا اس لیے تم اس کو لے کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین صرف ایک اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت مانے کا کریم، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن بعض نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی لیے کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ میں جوئے، کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہوتی ہے یہ ایک بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ ملے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بخش دے۔ بخاری شریف کے اندر ایک فاحشہ عورت کا قصہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتی تھی، تو سامعین محترم ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ یہ عورت گناہ گار ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر ایک کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کا دل نرم ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ سخت گرمی ہے، تو جس وقت وہ کہتی ہے مجھے پیاس لگتی ہے اسی طرح ہو سکتا ہے اس کو پیاس لگی ہو، اس لیے یہ اس کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ وہ عورت وہاں سے جاتی ہے کنویں کے اوپر، اپنا وہ جو اس نے شوز وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے اپنا جوتا وہ اتارتی ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ کنویں کے اوپر کوئی ڈھول وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی رسی وغیرہ بھی نہیں ہے جس سے وہ پانی نکالے اور اس کتے کو پلائے۔ اس نے کیا کیا، اپنا جوتا اتارا اور پھر اس نے دیکھا کہ اب جوتے کو کنویں کے اندر کیسے پھینکوں، وہاں سے پانی کیسے نکالوں۔ کہتے ہیں اس نے عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کے ٹکڑے کیے، رسی بنائی اور اس جوتے کے اندر کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو اس نے پانی پلایا، کتے نے اپنی پیاس بجھائی، وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ عورت مری تو اس کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، وہ تو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے کہ زندگی کے اندر اس عورت نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اب وہ جنت کے اندر کیسے چلی گئی؟ تو سامعین محترم اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت سے اس بندے نے سوال کیا بتا اللہ رب العالمین کو تیری کون سی نیکی پسند آئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی عمل میرے کام نہیں آیا، ایک بات ہے میں نے اس گرمی کے اندر وہ جو کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العالمین نے میری اس نیکی کی وجہ سے میری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو سامعین محترم یہ دیکھیں زندگی کے اندر ایک نیکی بھی انسان کی ضائع نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کا بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ و جلہ سے ہمارے حال کے اوپر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ اور جب انسان کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بندے کا ایمان چھین لیا جائے، سلب کر لیا جائے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو سامعین محترم شیطان آتا ہے، سوال کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں شیطان آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اے فخر الدین رازی تو نے اپنی زندگی کے اندر مناظرے بھی کیے، بڑے بڑے مباحثے بھی کیے، تو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، لیکن مجھے یہ بتا تو نے اللہ رب العالمین کو بھی کبھی پہچانا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی فرماتے میں نے اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر اسے ایک دلیل دی، شیطان نے میری وہ دلیل رد کر دی، حتیٰ کہ دوسری دلیل دی وہ بھی رد کر دی، تیسری دلیل دی وہ بھی رد کر دی شیطان نے، کرتے کرتے میں نے 360 دلائل دیے، شیطان نے میرے تمام کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ اب اس سے اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اس پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا کہیں دور دراز کئی میلوں کے فاصلے پر وضو فرما رہے تھے، آپ نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ میرا مرید فخر الدین رازی پریشانی کی حالت میں ہے، شیطان ایمان سلب کرنا چاہتا ہے،
تو امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا نے اپنے مرید سے فرمایا کہ مجھے پانی دو۔ آپ نے اس طرح چلو کے اندر پانی لیا، وہاں سے کہتے ہیں ایسے میں نے پانی پھینکا، امام فخر الدین رازی نے اس پانی کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں پر محسوس کی۔ آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ہمارے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے فخر الدین رازی کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو بتایا کہ حضور شیطان نے یہ سوالات کیے ہیں، میں نے 360 دلائل دیے تو شیطان نے میرے تمام کے تمام دلائل رد کر دیے، اب پریشان ہوں کہ اس سے اپنی جان کو کیسے بچایا جائے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا ہے فخر الدین رازی تو اس کو جتنے مرضی دلائل دے، یہ تیری ایک دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اے فخر الدین رازی میں تجھے کہتا ہوں تو اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ رب العالمین کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے شیطان میں اللہ رب العالمین کے وجود پر، اللہ رب العالمین کی معرفت پر کسی دلیل کا قائل نہیں، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اس وقت شیطان نے شرمندگی اٹھائی اور امام فخر الدین رازی کی وہاں سے جان بچی اور آپ نے اس طرح اپنا ایمان بچایا۔ تو آپ کے پیر و مرشد تھے خواجہ نجم الدین کبرا، ان کے وسیلہ اور ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ایمان کو موت کے وقت محفوظ رکھا۔ سامعین محترم، یہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے وسیلہ اور ذریعہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے اور ان کی زندگی کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ آج چونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم پیدائش بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دی، حضور علیہ السلام کے دین کو کس طرح ہم تک پہنچایا، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں تعلق کیا تھا، محبت ان کی کیسی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بندہ میری اہل بیت کی محبت کے اندر مرا وہ گویا شہادت کی موت مرا۔ ومن مات علی حب آل محمد مغفورا لہ ومن مات علی حب آل محمد تائبا لہ۔ حدیث مبارکہ کے لفظ مختلف ہے، ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ گویا شہادت کی موت مرا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا گویا کہ وہ بخشا ہوا مرا، اور جو بندہ اہل بیت کی محبت کے اندر مرا گویا کہ وہ اس طرح مرا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے من مات علی بغض آل محمد مات منافقا، کہ جو بندہ اہل بیت کی بغض کے اندر مرا گویا کہ وہ منافق کی موت مرا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت کا آپس میں جو تعلق تھا، مجلس رسول لگی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجلس رسول لگی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے صدیق، اے میرے باپ کیا معاملہ ہے کہ اس مجلس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں حضرت علی کے چہرے کی طرف اس لیے ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے عائشہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ اے عائشہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ وہ مولا کائنات کہ جن کے نماز جب قضا ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سورج کو واپس عصر کے وقت پہ لایا، حضور علیہ السلام سفر سے واپس آئے، تھکاوٹ تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گود کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو جگایا نہیں کہ کہیں حضور علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ سامعین محترم، نماز کا وقت چلا گیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھ سے آنسو حضور اسلام کی چہرہ مبارک پر گرے۔ حضور اسلام بیدار ہوئے، پوچھا ہے علی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور اسلام نے سورج کو حکم دیا واپس عصر کے وقت پہ آ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز ادا کی، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے زیادہ خطر کی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ حضور اسلام کے صحابہ کرام کا اور ان کی اہل بیت پاک کا یہ معمول تھا، کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز بھی قضا نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اسلام کی اور آپ کی اہل بیت پاک کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور محترم جناب شیخ واجد صاحب نے اس خوبصورت غزل کا انعقاد کیا، اللہ رب العالمین ان کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ جو ذکر ہوا اللہ رب العالمین یہ بھی قبول فرمائے، اور ان کے گھر کے اندر بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔